رمضان کے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے پیش کر رہے تھے اور بہت ساری باتیں آ بھی گئی ہیں، لیکن جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ ہم سب لوگوں کو اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ اگر ہمیں رمضان نصیب کیا ہے اور ہم لوگ رمضان میں زندگی اور صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور جد و جہد اور کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ ان چیزوں میں بہت ہی زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی ایک بڑی اہم حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، یعنی دو عظیم ترین بڑی کامیاب اور فائدہ مند نعمتیں ہیں تو بڑی کامیاب بڑی فائدہ مند، لیکن مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کے رسول لیکن اکثر لوگ اس میں خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچے ذرا سا، مغبون فیہما نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، بڑی فائدہ مند، لیکن اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور نقصان اور خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الصحہ، نمبر 2 الفراغ، صحت اور نمبر 2 فرصت، فراغت۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو عظیم ترین نعمتیں ہیں اور انسان کے پوری آخرت کا کہ نجات کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں پر ہے۔ ان دونوں سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ اسلام کے بعد، یاد رکھیں، اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ دونوں ہیں کہ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو صحت مند جسم دے دے اور نمبر 2 اس کو اللہ تعالیٰ فرصت عطا کر دے، فراغت، صحت اور فرصت۔ ان دونوں نعمتوں سے بڑی نعمت اسلام کے اندر کوئی انسان کو نہیں ملتی، لیکن مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں نقصان اور خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ غبن، ہمارے اردو زبان میں بھی غبن بولا جاتا ہے۔ غبن عربی زبان میں مغبون غبن کہتے ہیں کہ انسان اپنے زندگی کا سہارا جس چیز کو بنا رکھا ہے، اپنی زندگی کا سہارا جس چیز کو بنا رکھا ہے وہ اس میں ختم ہو جائے اور انسان بے سہارا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے غبن۔ مثلا ایک انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، پورا 1 کروڑ کی پونجی ہے، اور اس نے کہیں کسی نے ورگلایا یا بہتر سمجھا کہیں کاروبار میں کسی کے کہنے پر لگا دیا، یہ سوچ کر کے کہ 1 کروڑ ہمارے پاس رکھا ہے، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں تو ختم ہی ہو جائے گا، تو ایسا کرتے ہیں کاروبار میں پورا لگا دیتے ہیں، کاروبار بھی چلتا رہے گا، آمدنی بھی رہے گی اور آمدنی سے خرچہ بھی چلے گا اور ہمارا سرمایہ بھی ترقی کرتا رہے گا۔ پوری زندگی کا سہارا 1 کروڑ آپ کے پاس تھا،
آپ نے کہیں لگا دیا، وہ سب ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے غبن۔ دوستو، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم التغابن۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے 28ویں پارے کے اندر سورہ تغابن، ذالک یوم التغابن۔ قیامت کو یوم التغابن کیوں کہتے ہیں؟ اب ذرا سمجھیں تاکہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے آپ کے۔ قیامت کو یوم التغابن اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی، اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ کہا جاتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی جو ہے وہ دنیا ہے۔ آپ کو آخرت کی فصل جو لگانی ہے وہ دنیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس دنیا میں، جو دنیا کی زندگی، اس میں فصل نہ لگایا اور مر گیا، قیامت آ گئی، تو قیامت کے دن وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ کیوں؟ اس کو جو اللہ نے سرمایہ دیا تھا، جس سرمایے سے فائدہ اٹھا کر کے قیامت کے دن جنت کا مستحق بنے، جہنم سے بچ جائے اور کامیاب ہو، اس سرمایے کو اس نے ضائع کر دیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے غبن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر لوگ ان دونوں چیزوں میں غبن یعنی خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیے کہ بہت اچھی بات کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن آدم نہارک ضیفک فاحسن الیہ اذا ارتحل یحمدک وان اسأت الیہ ارتحل یذمک۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں جو بات کہی ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، کتنی پیاری بات۔ مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ نے جو زندگی دی اس میں کتنا خسارہ ہم اٹھاتے ہیں اور کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، اس کو سمجھے۔ ایک دن کے بارے میں حسن بصری نے کہا، امام حسن بصری کہتے ہیں دیکھو اے مسلمان، اے اللہ کے بندے مومن، نہارک ضیفک، تو سمجھ کہ صبح تمہیں ملی، ایک دن تمہیں نصیب ہو گئے، تو سمجھو کہ یہ تیرے پاس یہ دن مہمان آیا ہے، یہ دن مہمان ہے۔ جیسے مہمان آیا تیرے یہاں رہا واپس چلا گیا، کتنی پیاری تشبیہ اور کس طرح سے نصیحت کرتے ہیں امام حسن بصری۔ نہارک ضیفک، یہ دن تمہارے یہاں سمجھو مہمان ہے، فاحسن الیہ، اس لیے اس دن کے ساتھ تو بھلائی کر، برائی نہ کر، بھلائی کر۔ یہ دن مہمان ہے، اس کے ساتھ جتنی بھلائی کر سکتا ہے تو بھلائی کر۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے مہمان آیا چلا گیا، ایسے دن آیا، سورج طلوع ہوا اور چند گھنٹوں کے بعد دن تجھے چھوڑ کر کے چلا جائے گا، واپس گیا، سمجھ لی کہ مہمان ہے۔ فاحسن الیہ، جیسے مہمان آتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے طرح سے اس کے رہنے کا انتظام کر، اچھا سے اچھا اسے کھلا، زیادہ سے زیادہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو دن تیرے پاس بطور مہمان کے آیا ہے، سورج طلوع ہوا، مغرب تک کے لیے دن تیرا مہمان ہے، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے اس دن میں تو نیکیاں کر لے۔ کیوں؟ آگے ذرا سنیں،
جب یہ مہمان پلٹ کر کے جاتا ہے تو تو نے اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کی ہے تو یمدحو کا تیری تعریف کرتا ہے اور لوگوں سے تیری خوبیاں بیان کرتا ہے، تیرا چرچا کرتا ہے۔ کیوں؟ تو نے مہمان کے ساتھ بھلائی کیا۔ ایسے ہی دن تیرا مہمان ہے، ہر دن بطور مہمان کے تیرا مہمان کی طرح آیا دن، اور مہمان کی طرح واپس چلا گیا تجھے چھوڑ کر کے۔ تو دن میں اگر نیکیاں کرے گا تو یہ بھلائی کرے گا تو یہی نیکی دین قیامت کے دن تیرے لیے یہ نئی نیکیاں تجھے تیرے حق میں شفاعت کریں گی، تیری تعریف اللہ تعالیٰ کے ہاں کریں گی۔ اور وَإِنْ أَسَأْتَ، اور اگر تو نے مہمان تو آیا اور مہمان کے ساتھ تو نے بدسلوکی کیا، غلط رویہ استعمال کیا، اس کی ضیافت نہ کی، بد اخلاقی کیا، تو یہ مہمان جائے گا تو تیری برائیاں اور تیری مذمت لوگوں سے بیان کرے گا۔ اسی طرح سے سورج طلوع ہوا، دن بطور مہمان کے تیرے پاس آ گیا، اور شام تک یہ مہمان قیام کیا، سورج غروب ہونے کے بعد یہ دن جو تیرا مہمان تھا چلا گیا۔ اگر تو نے اس دن میں برائیاں کی، برائیاں کی اور نافرمانیاں کی، غلط حرکتیں کی، تو یہ دن تیری شکایت اور تیری برائی بیان کرے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہیے۔ دیکھیں حدیث کے اندر جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس کو دو چند لفظوں میں آپ اس طرح سے سمجھیں، بڑے آسان لفظوں میں، کہ آپ جنت کی تیاری کرنا چاہیں، دین کا کوئی کام کرنا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں، نیکیوں کے اعمال کرنا چاہیں، نیکیاں جمع کرنا چاہیں، تو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان غنی ہو، یعنی اس کو فراغت اور فرصت ہو، فارغ ہو۔ فراغت کا مطلب اسے رزق کی کوئی پریشانی نہ ہو، انسان الجھا ہوا نہ ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے کہ کوئی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں اس کو۔ یہ سمجھے پہلے، یہ فراغت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فراغت دیا۔ فراغت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا خوشحال بنا دیا ہے کہ روزی روٹی اور زندگی کے کسی مسائل میں اس کو کوئی پریشانی نہیں، بالکل بے نیاز ہے، بالکل بے فکر ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ ہے فراغت کا مطلب۔ نمبر دو، صحت اور عافیت، دونوں چیزیں ہیں۔ ہر انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی دو چیزیں ضروری ہیں، فراغت اور صحت، فرصت اور صحت۔ دونوں اکٹھا مل جائیں تبھی انسان بیک وقت کسی کو ملے تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کبھی انسان کو فراغت تو ہے لیکن صحت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی انسان کو صحت ہے لیکن فراغت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، جب بھی بہت سارے نیک اعمال نہیں کر سکتا، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا انسان۔ لیکن جب کوئی خوش نصیب ایسا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں نعمتیں بیک وقت دے دی، صحت بھی دے دیا اور فرصت بھی دے دیا۔ اب اگر یہ انسان اپنی صحت اور فرصت سے فائدہ اٹھا کر کے نیک عمل نہ کرے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں اپنی فرصت اور صحت ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کرے، تو وہ انسان بڑا ہی خسارے میں ہے، مغبون ہے، خسارے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو ہے، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری۔ اعملوا آل داؤد شکرا
وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا اے آل داؤد، داؤد، ان کے بیٹے، ان کے بچے، ان کے اہل ولاد، ان کی بیویاں، ان کے خاندان کے لوگوں، تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہو۔ کتنی پیاری بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ کہ دو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دیا اور صحت دے دیا، کوئی ٹینشن نہیں، روٹی کا کوئی پریشانی نہیں، انسان ہر ٹینشن ہر مشکل سے بری، اور اللہ نے صحت اور تندرستی دیا ہے، یہ دو نعمتیں ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے تھا کہ ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں ماہ رمضان ان دونوں نعمتوں کے ساتھ دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم فائدہ اٹھا کر کے عام دنوں میں بھی اور رمضان کے دنوں میں ان دونوں نعمتوں، فرصت اور صحت، ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے ماہ رمضان میں جتنا بھی نیک اعمال، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، جتنی بھی عبادت و نیک اعمال کر سکتے ہوں ہم وہ نیک اعمال کریں، یہی ان دونوں نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں کے پا جانے کے بعد الہاکم التکاثر، حرص اور تمامی اور دنیا داری کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، ان دونوں نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ نیک اعمال میں ان دونوں نعمتوں کو استعمال کرنے کے بجائے جب دنیا داری و فضول چیزوں میں کرنے لگتے ہیں تو یہی ہے کہ ان کو اللہ نے موقع تو دیا، جتنا چاہتے اپنے فرصت اور فراغت سے فائدہ اٹھا کر کے جتنا چاہتے نیکیاں کرتے، اجر و ثواب حاصل کرتے، رمضان کی راتوں سے فائدہ اٹھاتے، دن سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن لوگ اکثر اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کو اللہ نے جتنا مال دیا اور صحت دی اتنا ہی زیادہ دنیا داری میں پھنس کر کے اپنا نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ یہ ہے مغبور فیہما کثیر من الناس۔ ایک چیز یاد رکھیے گا دوستو، ابھی آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں نعمت کیا ہے، صحت اور فرصت، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے تو ہم نے اس نعمت کی قدر کی، اور خسارہ کیا ہے، ہم نے نیکیوں کے بجائے ان چیزوں کو کسی اور میں ہم نے استعمال کر دیا۔ یاد رکھیے ایک عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، انسان کو کتنا بھی صحت اور فرصت اللہ تعالیٰ دے، کتنی بھی تندرستی دے، لیکن کم سے کم ایک بیماری ایسی ہے جس سے انسان کبھی بچ نہیں سکتا۔ کتنی لمبی زندگی دے، کتنا فرصت دے، کتنا مال، کتنی دولت، اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ صحت دے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے جس سے انسان نہیں بچ سکتا۔ کتنی پیاری بات شاعر نے کہا، وہ کیا ہے، بڑھاپا، بڑھاپے کی بیماری۔ کتنا بھی صحت ہو لیکن بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جو ساری زندگی جس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، صحت کی حالت میں جتنا چاہیں ان آنکھوں کو استعمال کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، دین کی باتیں سیکھ لیں۔ ایک ٹانگیں دی ہے، جتنا چاہیں ان سے چل کر کے دور دور تک نیک کام کے لیے چلے جائیں، لیکن ایک بڑھاپا جب آ جاتا ہے، آنکھ کی بینائی ختم ہے، ٹانگیں جواب دے گئیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو کم سے کم انسان اس بیماری کو ذہن نشیں کرے، کتنا بھی صحت دیا ہے لیکن اس بیماری بڑھاپے سے تو نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے اس صحت بیماری کے لگنے کے پہلے ہمیں غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ عربی شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے، یسر الفتى طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام قيام القيام ويحمل۔ آدمی کو لمبی زندگی ملتی ہے بڑا خوش، ماشاء اللہ
ہمیں صحت ملی ہے، لمبی زندگی ملی ہے، لیکن خوش نہ ہو آخر میں دیکھنا کہ یہ بڑھاپا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ابھی تم اپنی صحت پر فخر کر رہے ہو، ایک زمانہ بڑھاپے کا آئے گا تو تم اٹھنا بھی چاہو گے تو اپنے سے اٹھ نہیں سکو گے، کوئی سہارا دے گا تو تم کھڑے ہو سکو گے۔ تو بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی مجبوری اور کھڑے ہونے کی بیماری سے پہلے جتنا موقع ملا ہے اس کو نیک کاموں میں استعمال کر کے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عملی طور پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ جیسے آج تک رکھا ہے، پورا ماہ رمضان اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب کرے اور زیادہ سے زیادہ اعمال حسنہ کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔